محمد سورۃ الفاتحہ کا سرکار محمد ناصر کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کل ارواح انبیاء کل ارواح مومنین مرحومین سب کی شان مہدیہ کر کے ہم سب کے مرحومین بانیان مجلس مرحومین، خاص طور پر سید ناصر حسین رضوی شہید، ان کے والد سید زوار حسین رضوی، بابا وارث مرحوم، لیاقت علی عرف گلو مرحوم، شیخ نصیر احمد حسین خواجہ مرحوم، سعادت خواجہ ملائن سب کو رب علی جعفری صاحب کی کو محمد علی محمد کے صدقہ میں سورہ فاتحہ کا ثواب دعا کرتے ہیں۔ زوار حیدر صاحب کو عطا فرمائے، بیٹوں نے دعاؤں کے لیے کہا، مولا سب کی دعائیں قبول فرمائے، سب کو آل محمد کے ذکر کے صدقے میں جو ہے وہ اولاد نگاہ جن کو خواہش ہے عطا فرمائے، جن کی تنگی رزق ہے وہ صدر رزق عطا فرمائے، جو بے روزگار روزگار عطا فرمائے، سب کی دعائیں قبول و منظور فرمائے۔ خاص طور پر دعا کرتے ہیں ہمارے برادر محمد یامن کمیٹی کے جو بھائی آصف بٹ صاحب ہیں، مولا انہیں صحت اور شفا عطا فرمائے، اور خاص طور پہ دعا کرتے ہیں چودھری عبدالحمید صاحب کے لیے، میرے برادر محترم عبدالقادر صاحب کے لیے، مولا ان بھائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کو دین و دنیا میں برکت عطا فرمائے۔ آل رسول سے پیار کرنے والے ہمارے برادر جو ہیں آل محمد کا محمود حمید سب کو، میرے محترم علماء کرام جو برادران اہل سنت آل محمد کی حمایت کرتے ہوئے اس مجلس ہمیں شرف تشریف فرما، ہمارے ان بزرگوں کی اور آل محمد کے صدقہ میں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیں توفیق دے کہ علم رسالت کی چھاؤں میں ہم اسی طرح متحد رہیں کہ رسالت کی جب بارگاہ میں پہنچے میں شرمندگی نہ ہو، اس طرح متحد رہیں۔ شریف حسین والے مولا جو مغفرت فرمائے، سب کی دعائیں قبول و منظور فرمائے، جملہ مومنین کے لیے سب مل کر صلوات پڑھ لیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی ان اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي المهذب والصفي المقرب والحبيب المنتجب والأمين المنتخب المعلن الحق بالحق مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين يومنا إلى الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن أنتم إلا مسلمون. صلوات پڑھ. بسم اللہ. حاضر مجلس رب العالمین بوسیلہ محمد و آل محمد ہم سب کا یہاں پر آنا قبول و منظور فرمائے. لا الہ الا اللہ کے نظام میں اللہ نے تقوی کو لازم قرار فرمایا. تیسرے سورہ آل عمران کی 102 آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ لا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی اے صاحبان ایمان اس نظام لا الہ پہ نظر رکھتے ہوئے ایسا تقوی اختیار کریں جیسا تقوی کرنے کا حق ہے، اور مت مرنا جب تک تمہیں سلامتی کا یقین نہ ہو. یہ بات اس چیز پر
رہنمائی کرتی ہے کہ کلمہ گو نجات کے راستے پر وہی ہوگا جو مرنے سے پہلے اپنے لیے کسی یقین کی منزل کو پا چکا ہوگا۔ جاگتے ذہنوں کے گفتگو جو ہم نے اعادہ کیا ہے اپنی گفتگو میں، نظریات کا، تعلیمات قرآن کا، احادیث رسالت کا، تو ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے بالکل وقت کم ہے، اس لیے کوشش کیجئے کہ جاگتا ساتھ رہے تاکہ مصائب کی منزل پر آج شہید کی نسبت سے بھی یہ مجلس ہے کہ جو اس مجلس میں مظلوم قتل ہو گئے، تو یہ بھی ایک زمانے کا جبر ہے، جو بھی نظریات کی اختلاف کی وجہ سے قتل واجب نہیں ہوتا، آپ کو تو چاہیے۔ تو یہ اسلام کا قانون نہیں ہے کہ جو آپ کا مخالف ہو وہ واجب القتل ہے، نہیں تو رسول بدعا کرتے سارے کافر مر جاتے۔ تو جہاں چاہیے جاگتے دنوں کو کلام کرتے ہیں، لکم دینکم ولی دین، جو نہیں راستے پہ آتا اس کو ویسی مہلت دو جیسی اللہ نے دی ہوئی ہے۔ تو جہاں چاہیے جاگتے دنوں کو کلام کرتے ہیں، اسے ہمارا دین جبر کا نہیں ہے، ہمارا دین ہے تبلیغ کا، ہمارا دین ہے آل محمد کی مودت کا۔ ہم یہ پہچانے بیٹھے ہیں کہ نجات آل محمد کے پاس ہے، اسے ہماری دعوت ہے تمام برادران کے لیے۔ ہم دعوت دیتے ہیں کہ آؤ نمازیوں، آؤ عبادت کرنے والوں، آؤ آل محمد کے جد رسول پاک کا کلمہ پڑھنے والوں، اب اس در کو بھی پکڑ لو جدھر کھڑے ہو کر محمد درود پڑھا کرتے ہیں۔ شکر گزار، یعنی ہماری دعوت ہے، تو آج پہ شکر گزار، مولا آپ کا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ تاریخی بیانات ہیں، قرآن حدیث کا اس میں جو ہے وہ کوئی بیان نہیں ہے۔ علی نے کلمہ پڑھا 10 سال کی حیات ظاہری میں، سرکار علی نے کلمہ پڑھا، تو جہاد پہ شکر گزار، بڑی جلدی سے آپ کے علم سے فائدہ لیتے ہوئے تمام میرے جو برادران جتنے مومنین حضرات تشریف فرما، شیعہ سنی ملصب کی زندگی کرے، ہم سب کو معرفت رسول میں قریب کرے۔ تو جو چاہیے جاگتے ذہنوں کی نظر گفتگو ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار علی علیہ السلام نے 10 سال میں کلمہ پڑھا، یہ بہت بڑا تاریخی المیہ ہے، کیونکہ جو مومنوں کا بچہ ہوتا ہے وہ کلمہ نہیں پڑھا کرتا۔ تو یہاں چاہیے آل ابراہیم ہے، آل ابراہیم ہے، علی علیہ السلام اس خانوادے میں ہے کہ جن کے گھر میں اللہ اکبر رسول پاک جلوہ گر ہوئے ہیں، دعائے انبیاء ہیں۔ آل اسحاق کی نظر تھی ادھر کہ کاش محمد ادھر آ جاتے، تو جہاں چاہیے جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں۔ آل یعقوب کی نظر ہے کہ کاش محمد ادھر آ جاتے، بنی اسرائیل اسی بات پر تو نازا ہیں کہ شاید محمد ان کی طرف آ جاتے، مگر یہ اعزاز ملا بنی ہاشم کو، یہ اعزاز ملا آل ابراہیم کی اس لڑی کو جسے آل اسماعیل کہا جاتا ہے۔ تو اگر آل محمد کے گھر میں کلمہ ہی نہیں ہوتا، ایمان ہی نہیں ہوتا، اگر علی کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہوتی تو رسول علی کے بابا سے اپنا نکاح پڑھا لیتے۔ اور یہاں چاہیے یاد کلام کرتے، اور یہاں چاہیے اللہ اکبر، نعرہ حیدری، آپ کی تو کی نظر گفتگو ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کس نے لکھا کہ ہر مومن کلمہ پڑھ کے ہی مومن ہوتا ہے؟ اچھا اگر کلمہ پڑھنا ایمان کی دلیل ہے تو بتاؤ رسول نے کب کلمہ پڑھا تھا؟ تو جہاں چاہیے جاگتے دنوں کا کلام کرتے ہیں، کیا محمد بھی کلمہ پڑھنے کے محتاج ہے؟ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، وہ بصیرت ہے، عقل ہے، عبرت پکڑے، توجہ چاہیے۔ جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں۔ اللہ نے خود قرآن میں اپنا تعارف فرمایا، جاگتے
جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں. سورہ حشر 22ویں آیت میں ارشاد فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. اللہ خود مومن ہے. بتاؤ اللہ کب کلمہ پڑھ کے مومن ہوا ہے؟ کہا چاہیے جاگتے دنوں کو کلام کرتے ہیں. یہ کس نے کہا کہ دین میں ہر مومن کلمہ پڑھ کے ہی مومن کہلائے؟ یہ کس نے قانون بنایا؟ کہا چاہیے یہ کس نے لکھا کہ ہر شخص جو دین میں مومن ہوگا وہ کلمہ پڑھ کے مومن ہوگا؟ کلمہ وہ پڑھے جو کلمے کے بعد آیا ہو. کہا چاہیے دین میں سارے کلمے کے بعد نہیں ہے. اسی لیے تو معرفت کا نظام دیا گیا. اول الدین معرفت ہی نہج البلاغہ کے پہلے خطبہ میں اسی لیے سرکار علیہ السلام کا یہ قول لکھا کہ دین کی ابتدا معرفت کے ساتھ ہے. پہلے پہچانو تو صحیح کہ کلمہ والے کون ہے اور پڑھنے والے کون ہے. مجھے چاہیے جاگتے دنوں کو کلام کرتے ہیں. اللہ کلمہ پڑھ کے مومن نہیں, اللہ کلمہ سے پہلے مومن ہے. توجہ چاہیے جاگتے دنوں کو کلام کرتے ہیں. اور رسول کلمہ پڑھ کے مومن نہیں, معرفت چاہیے. پہلے طے کرو رسول پہلے ہے یا کلمہ پہلے ہے, ذات محمد پہلے ہے یا کلمہ پہلے. پتہ چلا کہ اگر محمد سرکار نہ ہوتے تو کلمہ بنتا کیسے؟ اللہ نے خالی نام کا کلمہ تو نہیں پڑھایا, تو جہاں چاہیے پڑھایا تو اس نور کا ہے, اس وجود کا ہے, اپنے اس کمال کا ہے جس پہ خدا درود کرتا ہے. اللہ عربی کے لفظوں پہ درود نہیں کرتا, وجود محمد پہ درود کرتا. تو جہاں چاہیے حاضر کلام کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو جہاں چاہیے آپ کی تو چاہیے ایسے جو ہے وہ تو جہاں پہ شکر گزار جاگتا ہوا نعرہ لگایا کرے تاکہ پتہ چلے کہ پولیس راہ سے گزرنے والا نعرہ ہے. یا علی بسم اللہ مولا آپ کا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے. اللہ اکبر. وجود محمد کلمہ سے پہلے ہے, دین عقل کے ساتھ. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ 29 سورۃ العنکبوت کی 35ویں آیت میں کہا عقل والوں کے لیے اس نظام میں آیتوں کو نور بنا دیا گیا. محمد کلمہ کے بعد نہیں, کلمہ محمد کے بعد. ایک مقام ہے جہاں پہ کچھ نہیں ہے, بس وہ ہے ذات واجب. گھبرے لوگوں سے کلام اللہ نے پہلے چیزیں نہیں بنائی, اللہ نے پہلے محمد کو جلوہ گری دی ہے. یہ باقاعدہ شیعہ سنی کتابوں میں ایسی حدیث موجود ہے. تجاہت پہ شکر گزار. میں وقت پہ بھی نظر رکھنا کوشش کر رہا ہوں کہ میں جو ہے وہ ایک ایسا پیغام جمع کر لوں کہ کم از کم شان رسالت کی چھاؤ میں ہم عقیدت آل محمد کو پہچان سکیں. تو جو چاہیے جاگتے سے کو کلام کرتے ہیں. مولا آپ کا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے. اللہ اکبر. یعنی جو حق ہے وہ تو خود بولتا ہے. حق بولنے کے لیے کوئی زبان نہیں چاہیے, حق بولتا ہے اور حق سمجھ میں آتا ہے. لیکن لوگ چپ اس لیے کر جاتے ہیں کہ وہ حق کی حمایت میں بولنا نہیں چاہتے. تو جہاں چاہیے جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث ہے. فضل بن شاہزان صحابی ہے. بحار النوار میں, تفسیر قمی میں, تو جہاں چاہیے تفسیر البرہان میں. اللہ اکبر. تو یہ کتابوں میں موجود, یہ نام المعدہ میں اسی طرح کی حدیث موجود ہے, باقی کتابوں میں موجود ہے. لیکن میں جو پڑوشیہ حوالے سے پڑھ رہا ہوں مکتب اہل بیت کی طرف سے, آپ کی توجہ پہ شکر گزار. تو اس میں حدیث میں معصوم نے فرمایا اللہ اکبر ان اللہ تبارک وتعالی خلق نور محمد من نور اخترعہ من نور عظمتہ وجلالہ وذالک النور لہوتی الذی بدأ منہ. کہ اللہ وہ ہے جس نے محمد پاک کو خلق کیا تو چیزوں سے پیدا نہیں کیا, بلکہ اللہ نے سرکار محمد کو ایک نور سے تخلیق کیا. اور یہ نور کون سا ہے؟ جلالت توحید کے نور
سے، عظمت توحید کے نور سے. اور یہ نور وہ نور ہے عظمت اور جلالت والا جس کے لیے لوگ تسبیح کرتے ہیں لا ہوا الا ہوا. یہ اس منزل سے آیا ہے، یعنی محمد و ادنا کی نزدیکیوں سے نہیں، لا ہوا الا ہوا کی. یہ لاہوتی ہے، لا ہوا الا ہوا، جہاں اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بس اللہ ہے اور علم خدا ہے، جلالت خدا ہے اور عظمت خدا ہے. وہاں سے نور محمد کا جلوہ ہو رہا ہے. گھبرائے لوگوں سے کلام نہیں ہے، توجہ چاہیے. یہ معصوم کا قول ہے، کتابوں میں موجود ہے، ایسی باقی کتابوں میں موجود ہے، لیکن اسی کی تشریح میں فرماتے فرمایا یہ نور لاہوتی اللہ سے بادا من ہو، وہاں سے شروع ہوا. وَتَجَلَّا لِمُوسَىٰ ابْنِ عِمْرَانَ لِطَلَبِ رُؤْيَتِهِ. اور یہی نور ہے جو موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی نے کہا تھا کہ مجھے اپنے نور کا جلوہ کروا، تو اللہ نہیں چمکا تھا، یہی اللہ کا نور چمکا تھا. وجہ چاہیے نور محمد ہی خدا کا نور کہلاتا ہے. توجہ چاہیے، جو جلوہ گری میں ہے. گھبرائے لوگوں سے کلام نہیں، کیونکہ اللہ غیب مطلق ہے. اللہ کی ذات کی کوئی اور چیز جلوہ گر نہیں. اللہ پردوں میں ہے. اللہ کا کمال ہے درود والا محمد. اللہ نے اس کے نور کو اپنا نور کہہ کے جلوہ گری دی ہے. توجہ چاہیے، اس لیے یہ نور چمکا جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار مجھے اپنے نور کا جلوہ کروا دے. تو وہاں اللہ نہیں چمکا تھا، فرشتہ نہیں چمکا تھا، کوئی بجلی نہیں چمکی تھی. مجھے حیرت ہے کہ کلمہ پڑھتے محمد کا اور مانتے بجلیوں کو ہے. گھبرا سے کلام نہیں. توجہ چاہیے، محمد کا نام لے تو گھبرا جاتے لوگ کہ محمد کہاں سے چمکے. تو رسول رحمت للعالمین نہیں ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. 21 سورۃ الانبیاء کی 107 عالمین سے پہلے محمد کی رحمت، اور رحمت سے پہلے محمد کی رسالت، اور رسالت سے پہلے محمد کے وجود کی موجودگی ہے. اور جہاں محمد ہے وہاں درود ہے، اور جہاں درود ہے وہاں علم ہے، اور جہاں علم ہے وہاں نور ہے. گھبرانے سے کلام ہی نہیں ہے. توجہ چاہیے، یہ کلمہ تو بعد میں جب محمد عربی بولے گا تو کلمہ نظر آئے گا نا. توجہ چاہیے، جاگتے ذرا کو کلام کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہے قربت خدا میں افضلیت کا نور. اور کہا موسیٰ نے کہا وَتَجَلَّا لِمُوسَىٰ ابْنِ عِمْرَانَ لِطَلَبِ رُؤْيَتِهِ. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا دکھا مجھے اپنے نور کو، تو محمد کا نور چمکا. اللہ فَمَا اسْتَقَرَّ لِرُؤْيَتِهِ حَتَّىٰ خَرَّ صَاعِقًا مَغْشِيًّا عَلَيْهِ. اور موسیٰ اس نور کی اللہ اکبر چھنی ہوئی کاش آپ تک پہنچا سکتا، چھنی ہوئی نور کی وہ کرنیں نہیں جو ادنا کی منزل پر ہے، وہ کرنیں نہیں جو عرش سے بلند ہے. حجاب عرش بھی محمد کے نور کے لیے ہے، دریائے نور بھی محمد کے نور کے لیے حجاب ہے. پھر 70,000 لاکھ حجابات ہے، اور پھر 7 آسمان ہے، اور پھر کہیں سے چھنی ہوئی ایک کرن ہے جو دور پہ جلوہ گری کرتی ہے. اور موسیٰ کھڑا نہیں رہتا، بے ہوش ہو جاتا ہے. چاہیے، ارے محمد کی قوتوں کو کوئی کیا پہچانے گا. اللہ جسے محمد کہے اسے میں کیا سمجھوں، اسے موسیٰ کیا سمجھے، اسے جبرائیل و ابراہیم کیا سمجھے. گھبرا سے کلام نہیں. جسے اللہ درود کرے اس کی قوتوں کا مجھے کیا پتا ہو. گھبرا سے کلام نہیں. کہا وہاں پہ موسیٰ کھڑے نہیں رہے. اس نور کی تجلی دیکھ کر میرے 7ویں امام فرما رہے ہیں، تفسیر قمی، علی بن ابراہیم قمی کی تفسیر ہے، اتنی معروف تفسیر البرہان حاجب بہرانی کی تفسیر ہے. جاگتے دل کو کلام کرتے ہیں، بہار الانوار میں موجود ہے. توجہ پہ شکر گزار. پتہ موسیٰ نہیں کھڑے ہوئے اور کہا فلما اراد اللہ ان یخلق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ قسم ذلک النور شطرین. اور جب اللہ نے ارادہ کیا کہ محمد کو جلوہ گری دے تو اس نور کے لامحدود سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. شطر الاول محمد، اور پہلے حصے سے کہا محمد ہے. وخلق من شطر الاخر علی ابن ابی طالب، اور دوسرے حصے سے کہا یہ علی ابن ابی طالب ہے. ولم یخلق من ذلک النور غیرہما. اور امام نے فرمایا اللہ
اللہ نے ان دونوں کے علاوہ اس نور اول سے کسی اور کو تخلیق نہیں کیا. گھبرانوں کو سے کلام نہیں. ظاہرہما بشریہ و باطنہما لاہوتیہ کا ان دونوں کا ظاہر بشری ہے اور ان دونوں کا باطن لا ہوا الا ہوا والا ہے. یہ لاہوتی ہے. ظہر للحق ہے. یہ حق کے لیے جلوہ گر ہوئے. فی حیاکل الناسوتیات. یہ ناسوتی آپ کے کیفیت معاشرہ میں یہ حق کے لیے جلوہ گر ہوئے. اور کیوں حتی یطیقوا رؤیتہما تاکہ فرشتے جبرائیل ابراہیم جیسے نبی ان کی زیارت کر سکیں. یہ عام ہستیاں نہیں ہے. محمد سرکار سے گھبرا اس لیے جاتے ہیں کہ جہاں محمد نظر آتا ہے وہاں علی کو لگا ہے. گھبرا سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جن دلوں میں علی بستے ہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے علی کی ولایت کا ثبوت دیتے ہوئے نعرہ حیدری، بلند ترین صلوات. حدیث بڑی لمبی ہے تو جو ہاتھ جاگتے دلوں کو کلام کرتے. حدیث ہے لمبی تو جب شکریہ صرف دو جملے اور جمع کر کے بات کو آگے کر لے تاکہ کم از کم موضوع میں آپس میں سمجھنے میں مدد آئے. ملام صاحب کا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے. آخر اولیت محمد تو ماننا پڑے گی نا. رسول کو پہلے تو مانے نا. جب پہلے مانے تو پھر اکیلا مانوں گے تو علی کا کیا کرو گے؟ ایسے بسم اللہ اللہ بسم اللہ. تم نہیں سی، تم نہیں سی، اللہ تم نہیں سی، تم نہیں سی، لا الہ الا اللہ سی. اللہ تم نہیں سی، تم نہیں سی، محمد رسول اللہ سی. تم نہیں سی، تم نہیں سی، علی ولی اللہ سی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. رسالت. یا رسول اللہ. سینچاری بادشاہ بسم اللہ. علی محمد پریشان علی میری جان جی علی کا میں نوکر علی صاحب دان علی کل ایمان علی تیرا بسم اللہ. اور آپ کا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے. یقین کرے دنیا میں ایسا کوئی عقیدہ ہے نہیں جس کے رہنما ایسے ہوں کہ ماننے والے ہماری طرح ناز کر سکیں. خدا کی قسم. نعرہ حیدری. یہ اعزاز ہم مسلمانوں کو ہے کہ ہمیں رسول ملا تو بے مثال اور مولا علی ملا تو نور محمد کا لازوال. توجہ ایسا ٹکڑا ہے. ایسا کسی کے پاس لیڈر نہیں ہے. جس کے لیڈر میں نقص نکل آتا ہے وہ ڈپریسڈ ہو جاتا ہے, مایوس ہو جاتا ہے, اس کی خوشی مات پڑ جاتی ہے. اور خوشی سے کیا کرے کیا, وہ جب سوچتا ہے اب نہ آپ کے پاس تو نعرے لگانے کے لیے اتنی ہستی ہے, نعرہ تکبیر ہے, نعرہ رسالت ہے, علی علی ہے, گبرانوں سے کلام ہے, اب باقی دنیا کس کے نعرے لگائے؟ تو جو آج چاہیے جاگتے دنوں کو کلام کرے, اسے شکر کیا کرے کہ ہم نے ان کو مانا ہے کہ جن کے نام لینے میں شرم نہیں آتی. علی مولا تو جو آج چاہیے جاگتے دنوں کلام کرتے ہیں, اللہ اکبر, اللہ کا نظام حیدری, وہ جو چاہیے. بسم اللہ, بسم اللہ. ایک ایسا تاریخی نعرہ گونجے گا جو اگلے سال کی انہی تاریخوں تک جس کی گونج اس فضا میں محسوس ہوگی. نعرہ وہ لگائیے جو شہزادہ علی اکبر اپنے دادا کا نعرہ سننا چاہتے ہیں. نعرہ وہ لگائیے جو مولا عباس اپنے بابا کا نعرہ سننا چاہتے ہیں. ارد گرد مرتضیٰ جو گرد یا علی اسنا عشی سپر پاور. نعرہ
صراط مستقیم کا نسخہ نجات ہے. یہاں بھی لگے گا, قبر میں بھی لگے گا, محشر میں بھی لگے گا. سنی کتابوں میں بھی لکھا کوثر وہی پیے گا جو علی علی کرے گا, پولیس صراط سے وہی گزرے گا جو علی علی کرے گا. یہ رسول کا دیا. بسم اللہ. خالق نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد, ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد. اکثر تیرے زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں, یہاں سے اتارے ہیں محمد. لیکن نگر گلی گلی, چمن چمن گلی گلی, جدھر جدھر ہوا چلی, دنیا گرد کر کے پنجنارے پنجناری سالک کنارا. کوئی دہائی لے گا ایک دن چیخ چیخ کر خلاف دین نہیں ہے بڑی بڑی کہنا. وہ محشر میں اپنی ماں سے شکایت کرے گا, اسے کیوں نہیں سکھایا تھا علی علی علی. بھائی دو مومنوں کا ایک ایک شعر کو اکٹھا پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ چینل ایک چل رہا ہے. نظام نور ایک ہے, توجہ چاہیے. اللہ اکبر. اللہ نے نور سے تخلیق کیا محمد سرکار کو, اور اسی نور سے وسیلہ محمد سے ہمارے مولا علی کو جلوہ گری دی ہے. توجہ چاہیے. اگر رسول نہ ہوتے تو علی کہاں سے آتے؟ اور اگر اللہ اکبر ہم نے رسالت کو ماننا ہے تو نور رسالت کے اس حصے کا بھی تو اقرار کرنا ہے جس کی شان اللہ رسول خود بیان فرما رہے. توجہ چاہیے. تو اللہ نے قرآن میں کہا اللہ نور السماوات والارض. اللہ اکبر. اللہ نور ہے زمین اور آسمانوں کا, لا ریب اللہ نور ہے. لیکن اس نور کی جلوہ گری کو بیان کیا. یہ ہے 24 سورہ نور کی 35 آیت, اور کہا 36 آیت میں نور اللہ نور. یہ نور جو اللہ نے جلوہ گر کیا ہے اپنی ملکیت کر کے, اپنی وراثت کر کے, اپنی قربت کر کے, اپنے علم جلالت و عظمت کا ناز کر کے, یہ نور اللہ کی ذات کا نہیں ہے, یہ نور اللہ کے کمال کا ہے. اور یہ نور ایک نہیں ہے, یہ نور اللہ نور ہے. یہ 14 نور ہے. اللہ یہ 14 نور ہم کیسے پہچانے؟ محمد تو نور ہو گئے, اللہ اکبر. آل محمد بھی نور ہو گئے. توجہ چاہیے. سیدہ نور ہو گئی, علی نور ہو گئے, یہ نور ہو گئے. ہم کیسے پہچانے؟ تو خدا نے اس کا اشارہ فرمایا اور کہا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. ارے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ محمد تو بہت بڑا نور ہے. اس کے نور کی آخری کرن بن کے جو مہدی ہے اس کو بھی میں قرآن میں لکھ رہا ہوں کہ دنیا چاہتی ہے اللہ کے نور کی کرن مہدی کو مٹا دے باتیں کر کے کہ مہدی نہیں ہے, مہدی نہیں ہے, مہدی نہیں ہے. واللہ یتم نورہ, اللہ اپنے نور کو کمال پر پہنچائے گا. اب پتہ چلا کہ نور خدا سے مراد ہے نور محمد, نور علی, نور سیدہ, نور مہدی. یہ نور ذات نہیں ہے, یہ نور کمال ہے. اگر میں اب تک بات پہنچا سکا, اب دیکھو قرآن کی آیتیں, یہ بعد والے نہیں, یہ پہلے والے ہیں. اس لیے کہا بات سورہ مائدہ کی 44ویں آیت میں وَأَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ. ہم نے تورات نازل کی, اس میں ہدایت کے ساتھ نور بھی تھا. توجہ چاہیے, کمرہ سے کلام ہی نہیں. تورات میں ہدایت کے ساتھ نور. 5واں سورہ مائدہ 46ویں آیت وَأَعْطَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ. ہم نے انجیل عطا کی, اس میں ہدایت کے ساتھ نور ہے. 5 سورہ مائدہ کی 15ویں آیت اللہ اکبر. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. رسول کے ساتھ بھی کتاب سے پہلے کوئی نور آیا ہے. اب پتہ چلا محمد تو پہلے موجود تھے. مجھے بتاؤ تو صحیح کتاب سے پہلے نور آیا کون سا ہے؟ مجھے تو محمد کتاب کے 10 سال پہلے کعبہ سے علی کو لاتے نظر آئے.
اس لیے کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر کسی نور کی طرف لے کر آؤ. مقصد یہ ہے نور کو مانو, اندھیروں کو نہیں, نور کو مانو. اب یہ کون ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے؟ یہ کون ہے جس کا ذکر تورات میں بھی ہے؟ یہ کون ہے جس کا ذکر انجیل میں بھی ہے؟ یہ کون ہے جن کا ذکر کائنات میں ہر کتاب میں رکھا گیا؟ لازم بات ہے محمد سرکار کے نور کا ذکر ہے. اب بتائیں جہاں محمد کا ذکر ہوگا وہاں درود والوں کا ذکر نہیں ہوگا. پتا چلا کتاب میں 14 کا ذکر ہے, جہاں 14 کا ذکر ہے وہاں علی کا بتا دے تو موت کیوں آ جاتی ہے؟ اسی لیے لکھا, توجہ چاہیے, مدارج النبوہ میں اگر میری یادداشت میں کوتاہی نہیں ہو رہی تو یہ قول اسی کا ہے. اگر وہاں پہ نہ ہوا تو معذرت خواہ, توجہ چاہیے, لیکن قول موجود ہے. جاگتے سے رکنے گفتگو میرے سامنے میرے برادر اسلام علماء کرام بھی بیٹھے ہوئے, اس لیے ذمہ داری سے بات کرتے ہوئے کہ میرے سرکار علی نے اس لیے کوفہ کے منبر پہ ناز کرتے ہوئے فرمایا الحمدللہ الذی لم یجعلنی منسیا وجعلنی فی کتبہ مذکورا. خدا کی بڑی تعریف کرتا ہے یہ علی کہ بندہ خدا ہے, غلام مصطفیٰ ہے, لیکن اللہ مجھے کبھی نہیں بھولا. منسیہ کا میرا بھولا نہیں, اللہ نے مجھے کبھی بھلانے نہیں دیا. دشمن بھلانا چاہتے تھے, اللہ علی علی کرواتا ہے. اور میں ہی تو ہوں نور محمد کا وہ ٹکڑا جسے خدا نے آدم سے لے کر خاتم تک ہر کتاب میں ذکر کیا ہے. گھبرالوں کا سے کلام ہی نہیں ہے, توجہ چاہیے. پتہ چلا جہاں ذکر محمد ہے وہاں ذکر علی ہے, گھبرالوں کا سے کلام نہیں ہے. توجہ پر شکر گزار. اللہ اکبر. کیوں کہا سرکار رسالت نے مدینۃ العلم والی نباب ہوا, میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ. گھبرا سے کلام ہی نہیں, توجہ چاہیے. میں علم کا شہر والی اس کا دروازہ. اتنی معروف حدیث, کتابوں پہ کتابیں بھری ہوئی, جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے. میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ. اس لیے کہ ہم لوگ علی علیہ السلام سے پوچھیں, لیکن ہم نے تو علی سے کو نہیں پوچھا. اگر علم تفسیر ہے تو عبداللہ ابن عباس سے پوچھا, عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں. مسلمانوں نے تو علی علیہ السلام کو جمع قرآن کمیٹی میں بھی نہیں رکھا. توجہ چاہیے. رسول شاعری کر گئے, رسول شاعرانہ بات کہہ کے گئے. گھبرا لوگوں سے کلام ہی نہیں, جاگتے رہنوں کو کلام کرتے. اللہ اکبر. رسول شاعری تو کرتے نہیں. قول رسول بے وزن نہیں ہو سکتا, شاعری کی بات بے وزن ہو جاتی ہے. نہ اللہ شاعری کرتا ہے نہ رسول شاعری کرتا ہے. جو کہتے حق بولتے جس کا وزن ہوتا ہے, زمانے کی سازش اسے ہلکا نہیں کر سکتی. تو رسول فرما کے گئے میں علم کا شہر, علی اس کا دروازہ, گھبرا سے کلام ہی نہیں. تو ہم نے تو علی سرکار سے کچھ نہیں لیا, کیونکہ ہمیں تفسیر ملی, قرآن لیا تو ہم نے باقی لوگوں سے تفسیر لی تو وہاں سے, کہ حدیثیں لی تو اور جگہ سے, فقہ لی تو اور جگہ سے. علی سے کیا لیا؟ گھبرا لوگ سے کلام ہی نہیں, شاعری کر کے رسول. اگر ہمیں دنیاوی علم چاہیے تو ہمیں ٹیکنالوجی کے لیے جاپان اور امریکہ چاہیے. ہم نے تو علی سے نہیں لیا. تو جہاں چاہیے. ہم تو آج بھی ڈرے بیٹھے ہیں کہ امریکہ کے پاس ڈرون ہے. تو جہاں چاہیے. اگر ہم کہتے ہیں کہ امریکہ والے وہ امریکہ میں بیٹھ کر پینٹاگون میں یہاں شاد باغ کے ایک ایک مجلس میں بیٹھے بندے کو, ایک ایک ہمارے مہمان علماء مولوی صاحبان کو دیکھ رہے ہیں, سب مان لیں گے. لیکن اگر ہم یہی کہیں کہ رسول پاک روزہ سرور سے بیٹھ کر ہم سب کو دیکھ رہے ہیں تو نہیں مانیں گے. نعرہ حیدری. اس قوم کا المیہ کیا ہو کہ جس کے رسول کے روزے کو چھپا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارا المیہ کیا ہو؟ ہم نے کیا کلمہ پڑھا؟ ناراض نہ ہو جائیے گا. کیا کلمہ پڑھا؟ سوال ہے نا. محبت رسول میں آخر دنیا نے جہاں پہ حکومت کر لی ہے وہاں پہ روزہ رسول کو صنم اکبر کہا گیا. سارے سوٹیاں کھا کے آتے ہیں عقیدت رسول میں, وہ نہیں کرنے دیتے زیارت رسول پاک کے روزے. اگر روزہ رسول نعوذ باللہ کوئی بت پرستی ہے, غلطی ہے, تو کم از کم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے
ایسی عظیم شخصیت کیوں وصیت کر کے گئی؟ بی بی سے اجازت لی کہ مجھے رسول کے روزے میں دفن ہونے کی جو اعزاز دیا جائے. اللہ اکبر. انہوں نے کہا آپ ہی دفن ہوں گے, مجھے کیا جو ہے مطلب میں آپ کے لیے جگہ چھوڑتی ہوں, مجھے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. بی بی نے فرمایا تو انہوں نے کیوں خواہش کا اظہار کیا کہ میں روزے رسول میں دفن ہوں گا؟ انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ بت پرستی ہوگی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ مجھے روزہ رسول میں دفن کیا جائے؟ صحابہ کرام نے کیوں کہا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں بیٹھ کے روزہ رسول پہ دعائیں کرتی تھی؟ امت کے لیے بارچے چیزیں کیفیات انہوں نے وسیلہ کیوں بنایا؟ رسول پاک کتنے قریبیوں کا وصیت کیوں نہیں کر کے گئے میری قبر نہ بنانا؟ اللہ اکبر. ارے کتنی دنیا داری آ گئی ہے کہ تمہارا ٹکے کا بادشاہ مر جائے تو تم اس کی پتھر کی قبریں بھی بنا لو, اور جو کائنات کا سلطان عظیم ہو اس کے روزے کو مسمار کرنے کی سازشیں کرو. اور ہماری غیرت یہ ہے کہ ہم آپس کی رواداری کے عنوان سے کلمہ پڑھنے والے محمد کی لیے خاموشی اختیار کریں, بے حصوں کے بیٹھے رہے کہ چلو روزہ رسول کو کچھ ہوتا ہے, اللہ جانے محمد کا روزہ جانے. ہماری تو دنیا سے توجہ چاہیے. تو پتا چلا کہ ہم زمانے والے بے قدری کر جاتے ہیں, کمپرومائز کر جاتے ہیں. اس لیے دین کا وارث ایسا ہونا چاہیے جو محمد کا ایسا نور کا ٹکڑا ہو جو روزے کو مسمار کرنے کے سوچنے والے کی نسلوں کو مسمار کرتا ہے. کمپرومائز نہ کریں, توجہ چاہیے. ڈاکٹر کلام کرتے ہیں ہم نے کچھ نہیں لیا رسول سے, کعبے میں بیٹھ کے دعائیں کرتے ہیں, لیکن کیا حاصل ہوا؟ تو یہ علی علی مدینہ علم کا دروازہ کیوں؟ تو جہاں چاہیے جاگتے دل کو کلام کرتے ہیں. اس لیے توجہ پہ شکر گزار. اللہ اکبر. باقی بات کوشش کروں گا کہ اگر آج تشنہ رہے گی تو کل اس پہ بحث کر لیں گے. جاگتے دل کو کلام کرتی ہیں. اور اگر ذہن میں سوال ہو تو یہ سوال علم کو بڑھاتا ہے. ہم سوالوں سے نہیں ڈرتے, سوال کیا جائے, سوال کیا کریں تاکہ کم از کم معرفت بڑھے, پتا چلے کہ ہمارا علم کیا ہے. کیونکہ جس کو دنیا میں دلیل نہیں آتی وہ قبر میں کیا دلیل دے گا؟ وجہ چاہیے. جاگتے کلام کرتے ہیں عقیدہ ہے دلیل کے ساتھ, حیداری خالی خلی عقیدہ نہیں رکھنا, دلیل کے ساتھ رکھنا ہے. اللہ اکبر. ہمیں سمجھ آیا قول معصوم سے, ہمیں سمجھ آیا رسول کے حکم سے, ہمیں سمجھ آیا علی کے کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کے ناز کرنے سے, ہمیں سمجھ آیا نور اول کے ٹکڑا ہونے کی حیثیت سے کہ جتنا علم بانٹا گیا ہے کائنات میں, چاہے وہ جبرائیل کو ملا ہو یا آدم کو ملا ہو یا ابراہیم کو ملا ہو یا نوح کو ملا ہو, محمد پاک کے قرآن کے قانون کے تحت چاہے وہ عیسیٰ کو ملا ہو, تو وہ اللہ نے کسی فرشتے کے ذہن نہیں دیا, رسول سے ہٹ کر نہیں دیا, محمد سے ہٹا کر نہیں دیا, بلکہ علی کے وسیلہ سے عطا کیا. اسے رسول ہمارے آپ جیسے ٹکے ٹکے کے نہانے والے بندوں کے لیے علی کو دروازہ نہیں کہہ رہے. رسول بندوں کا رسول نہیں, رسول فرشتوں کا رسول ہے, رسول نبیوں کا نبی ہے. رسول دیکھ رہے کہ کہیں عیسیٰ کے کمالات دیکھ کر چوتھے آسمان والے یہ نہ سمجھنا شروع کر دے کہ عیسیٰ تو مردوں کو زندگی دیتا ہے, یہ محمد والے محمد کیا ہے, کہیں موسیٰ کے کمال دیکھ کے وہ موسیٰ پہ نازا ہو جائے. ارے وہ اس لیے رسول نظر رکھ رہا اپنی امت میں. اسے رسول نے یہ اعلان زمین پہ بیٹھ کے نہیں کیا, یہ اعلان عرش پہ بیٹھ کے کیا ہے کہ سننا میں ہوں علم کا شہر, علی ہے میرا دروازہ. یہ جو موسیٰ نے کیا, جو عیسیٰ نے کیا, جو تورات والے نے کیا, جو انجیل والے نے کیا, یہ ان کا کمال نہیں, محمد کی عطا ہے, علی کے ذریعہ سے بانٹا ہے. گھبرا لوگ سے کلام نہیں, توجہ چاہیے. اگر پہلے نبی لا الہ الا اللہ کے ساتھ اپنا کلمہ پڑھتے تو محمد پاک کے وسیلہ کے منکر ہو جاتے. اسے ہر نبی پہ واجب تھا کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کو بلا فصل ماننا. توجہ چاہیے. اس لیے کلمہ محمد کا جس نے پڑھا اس نے علی کو بھی یاد رکھا, کیونکہ یہ نہیں کہ آدھے نور کا کلمہ پڑھتے آدھے نور کے منکر بنے بیٹھے ہوتے. توجہ چاہیے. جبکہ انہیں پتا تھا کہ یہ نور تو مقام محمود کا تاجدار ہے, جنت بانٹنے والا تو اس کا خدمت گزار ہے. توجہ چاہیے. جاتے کام کرتے اشهد ان امیر المؤمنین وامام المتقین علی ولی اللہ
أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي حجة جزاك الله مولا آپ کا بیٹھنا قبول کرے، آل محمد سرکار آپ کا بیٹھنا قبول کرے۔ جاگتے ذہنوں کی گفتگو ہے مومنین کرام، پتہ چلا کہ تقوی کا کمال یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو مان کر، رسول کی رسالت کو مان کر، اس نظام میں ولایت و امامت کی جو نور والی شاخ ہے اس کے دروازے کو پکڑ لیا جائے کہ دنیا میں یقین نجات ہو جائے۔ آپ کی تو شکر گزار، یہی نجات حسین بانٹتے ہوئے کربلا میں آ رہے ہیں۔ یہ نجات بانٹی حسین پاک، لا الہ الا اللہ کے اللہ اکبر، یہ شاہکار ہستیاں ہیں۔ اللہ نے کہا مجھے اپنے کلمہ کے لیے حسین سے کم نہیں چاہیے۔ کلمہ اتنے کمال کا ہے توحید کا، وہ ذات اتنی بڑی ہے جو خالق محمد ہے، خالق علی ہے، آل محمد کو ادا کرنے والا۔ بیٹا بیٹھ جائے، مصائب ہیں بیٹا، مولا آپ کو سکون دے، توجہ چاہے، لفظ کا بیٹھنا سب کا قبول کرے۔ یہ مجلس عام نہیں ہوتی، باقاعدہ اہل حدیث کے علماء نے تسلیم کیا کہ مجالس میں زیارت رسول ہوئی ہے۔ یہ ہم شیعوں کی چھوڑی ہوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں، گواہ ہے ام المومنین ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کو حسین کے غم میں کھلے گریبان میں دیکھا۔ ہائے ہائے، ہم بتیاں اس لیے بجھا لیتے ہیں، یہ اندھیرا غم کا اس لیے کر دیتے ہیں کہ اندھیرا جو ہے یہ پردہ ہے، لائل پردہ ہے۔ اس لیے ہم شام غریبہ میں اندھیرا کرتے ہیں، اندھیرا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو آنے والے آل محمد ہیں اکیلے نہیں آتے، ان کی دکھی بیٹیاں بھی آتے ہیں۔ میں نے روایتوں میں پڑھا جو رسول کی بیٹی ہیں ان کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ میں نے روایتوں میں پڑھا بی بی کی کلائی زخمی تھی، لکھا کہ حسین کی ماں مجلس میں آتی تو بیٹھ نہیں سکتی، کمر پہ ہاتھ رکھے ایسے کھڑی رہتی ہے، ہائے جیسے حسین عباس کی شہادت میں کھڑا رہ گیا۔ کتنی محنت سے مائیں بیٹے پالتی ہیں، یہ تو ماں سے پوچھو جنہوں نے بیٹوں کو اپنی زندگی عطا کی ہوتی، لیکن میں نے ماں کو بیٹے پالتے دیکھا، لیکن سوائے کربلا کے کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں میں نے ماں کو بیٹے قربان کرتے دیکھا۔ مولا آپ کا رونا قبول کرے، کوئی جھجک نہ آئے۔ دعائیں ہیں میرے سارے برادران اسلام کے لیے، میرے محترم علماء کرام، میرے پیارے محمد یامن کمیٹی والے، اہل محلہ، عبد القادر بولا صاحب کے لیے دعائیں ہیں، چودھری حمید صاحب کے لیے، بانیان مجلس کے لیے، میرے محترم ریاض جعفری صاحب، مولا علی محمد کے صدقہ میں جملہ مومن نقوی صاحبان کو، برادر رضوی صاحبان جو شہید ناصر رضوی کے خانوات، ان کے بھائیوں کو، مولا سب کو حفظ و امان میں رکھے، دعائیں قبول کرے۔ وقت بالکل کم ہے، اولاد عطا فرمائے، جو بھی یہ بھائی جو اللہ اکبر محمد والے محمد کے صدقہ میں رقیہ قمر عباس جو لکھی ان کو اولاد عطا فرمائے، جنہوں نے اولاد کے لیے کہا اپنی دعائیں کرے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا آنسو حسین علیہ السلام کی جو عقیدت میں آئے، اس آنسو کو وسیلہ کر کے دعا کرے، وسیلہ کرے بارگاہ رسول میں، وسیلہ کرے وارثین مجلس میں، وسیلہ کرے سرکار حجت میں کہ سرکار مولا آپ کے وسیلے سے اللہ عطا کرتا ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں، یہ آنسو ہیں حسین کے غم میں۔ اس لیے دعائیں کریں تو صحیح، میرے لیے بھی دعا کریں، مولا کوئی خالی نہ جائے، سب کی دعائیں قبول ہو۔ قبول آصف بٹ صاحب کو، امید بٹ صاحب کو، عبد المحمود بٹ صاحب کو، میرے مومنین تمام
شیعہ سنی برادران سب کے لیے دعا ہے، کسی کے لیے بغض نہیں، یہاں پہ یہ محبت والوں کی بارگاہ ہے۔ آل محمد کے صدقہ میں زادہ حسین پولیس والے جو نوکری پہ آئے سب کی دعائیں قبول کریں۔ میری بیٹیاں بہنیں جنہوں نے دعائیں ذمہ لگائی کوئی نہ رہے، سب کا نواز صاحب کو خاص طور پر ان کی جو ہے وہ اہلیہ بیمار ہے، ہمارے بڑے پیار والے سنی بھائی ہمارے آل محمد کے صدقہ میں اللہ انہیں سے سلامتی عطا فرمائے، اور جو ہیں طاہر سجاد کاظمی صاحب محترم ہمارے پیار والے بھائی ہیں، ان کے لیے دعا کا حکم کیا گیا، سب کی دعائیں قبول کرے، کوئی خالی نہ جائے۔ بس زادہ حسین چاند جملے سن لے، پھر میرے برادر محترم معروف نوح خان بھی آپ کے سامنے اپنی جو ہے وہ عقیدت کا اظہار کریں گے، اور مولا آپ کی عقیدت کو اتنا قریب کر دے کہ آپ کو لگے گھر جاتے وقت کہ آج دعا قبول ہو گئی، آج ہمارا جو ہے وہ جو فریضہ تھا مودت والا وہ ہم نے کیا ہے، ایسی تسلی لے کے جائیں۔ میں نے کئی مرتبہ مصائب پڑھے عزادار حسین، آج تو شہید کی ماں بھی سن رہی یہاں پہ، ناصر رضوی کی، اللہ اکبر، بڑی دعا ان کے بابا کی روح ہوگی، ناصر ہوگا، کیونکہ جلوہ ہوتا ہے، قبر کھل جاتی ہے، انہیں دکھایا جاتا ہے تمہارے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ میں نے بڑی میری خواہش ہے کہ پروردگار ایسی مجلس پڑھ دوں، ایسا مصائب ہو کسی مقام پر کہ اچانک پھر سواری آ جائے، دیوار پھٹے اور وارث آ جائے اور آ کر کہہ دیں کہ تم لوگوں کی عبادت ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس حضرت حسین چند جملے سن لینا، 2 راتیں ایسی آئی آل محمد کے گھرانوں میں جب اذان فجر خوف کا عالم بن گئی۔ نام مولا مصائب میں توجہ رکھنا، مولا آپ کا رونا ہے۔ 2 راتیں ایسی، ایک اذان نہیں، 2 اذانیں ایسی ہیں جن کے لیے شاید بیٹیاں دعا کر رہی ہوں، اللہ آج اذان کرنے میں دیر کر دے، شاید دعا کر رہی ہو پروردگار دیکھو ہمارا اقتدار ہے۔ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا پاک صحابی رسول در سیدہ پہ بیٹھ گیا تھا تو اللہ گردش کائنات روک دی گئی تھی، اذان نہیں ہوئی تھی جب تک بلال جیسے پاک صحابی کا دل راضی نہیں ہوا تھا۔ یہ اقتدار محمد ہے، اقتدار آل محمد ہے۔ عزادار حسین مولا آپ کا بیٹھنا قبول کرے، لیکن امتحان دینے والے اپنی قوتوں کا اظہار نہیں کرتے، اس لیے اذانوں کا وقت آ گیا، بیٹیاں ساری رات دعائیں کرتی رہی۔ ایک اذان ہے 19 رمضان کی 40 ہجری کو، اور دوسری اذان ہے 10 محرم 61 ہجری کی۔ ایک رات کوفہ میں علی کا گھرانہ پریشان ہے، اور ایک رات کربلا میں حسین کا گھرانہ پریشان ہے۔ مولا آپ کا بیٹھنا قبول کرے۔ بس حضرت حسین، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ کی تو چاہیے تھوڑا کیا مصائب میں لوگوں نے تیری خراب نام مولا مصائب میں توجہ کرے۔ بس چند منٹ ہے، اللہ اکبر، مولا آپ کا بیٹھنا قبول کرے۔ شہزادہ علی اکبر عام ہستی نہیں ہے، شہزادہ علی اکبر کا مصائب سنانے کا بڑی ذمہ داری سے کیسے حکم نہیں، کیسے سنا دیا جائے کہ لوگ ٹھنڈے دل کے ساتھ بیٹھے نہیں، ایسا حکم۔ شہزادہ کا مصائب روک لینے کا حکم ہے۔ شہزادہ علی اکبر کی شہادت ایسی ہے کہ شیعہ علماء کرام مجتہدین عظام کا متفق فیصلہ ہے کہ روزہ حسین پر علی اکبر کی شہادت مت پڑھی جائے۔ اللہ اکبر، منع ہے، کیونکہ ایک مرتبہ پڑھی گئی تھی تو قبر مطہر میں زلزلہ آ گیا تھا، خون آنے لگا تھا، اور جب آقا سید علی مہدی جو اس وقت مجلس پڑھ کے گھر گئے، جا کر انہوں نے شکر کے نفل پڑھے اور وہ گھر میں جا کر بھی آرام کرنے لگے تو آنکھ لگی، خواب دیکھا کہ گھر کے دروازے پہ کوئی آیا ہے۔ اب انہیں دروازہ کھولا تو کالے برقے والی تھی جس نے کمر پہ ہاتھ رکھا، اس نے کہا اے ذاکر تو مصائب علی اکبر پڑھ کے سو گیا؟ میرا نہ حسین سویا نہ میری بیٹی، ایسا غم نہیں۔ یہ تو ان ماں سے پوچھو جن کے بیٹے شہید ہو جاتے۔ اللہ، علی اکبر ایسا بیٹا تھا، علی اکبر شہزادہ ایسا بیٹا ہے، تاریخ نے لکھا یہ شہزادہ اتنا حسین ایسا بیٹا، پوچھا گیا کہ آخر پہلی رات
جب یہ کہا نا تو حسین پاک کا ایک جملہ تاریخ نے لکھا. انہوں نے کہا حسین پاک کھڑے ہو گئے, اکبر کے شانوں پہ ہاتھ رکھا اور رکھ کے ایک جملہ کہا, کاش اکبر تو حسین ہوتا. جھجک نہ کر, بالکل 5 منٹ 1 منزل میں بات ہو جائے. اللہ مولا آپ کا بیٹھنا قبول کرے. ایسا مصائب ہو کہ پتہ چلے کہ ناصر رضوی آیا یہاں پہ, پتہ چلے اس کے بابا زوار آئے ہیں, پتہ چلے کہ ہمارے آتے ہیں مجلسوں میں شرکت کرنے کے لیے, ہم نظام حیات میں ہیں. مولا آپ کا بیٹھنا قبول کرے. اللہ اکبر. کہا کاش تو حسین ہوتا اور میں علی اکبر ہوتا, اور جب میں تجھ سے پوچھتا مرنے کے لیے اجازت تو پھر اکبر تجھے سمجھ آتا کہ یہ کیسی منزل ہے. اللہ حسین جیسے صابر کا یہ کہنا عام بات نہیں ہے. شہزادے کا ہاتھ پکڑا, حسین پاک خیمے میں لے گئے, لے جا کے شہزادے کو اللہ اکبر دروازے پہ کھڑا کیا اور سیدہ زینب کے خیمے پہ صدا لگائی آیت تطہیر پڑھ کے. چونہے حسین کی آواز میں آیت تطہیر سنی, لکھا مصلی پہ بیٹھی ہوئی بہن کی تسبیح چھوٹ گئی. ایک دم دائی فضہ سے کہا دیکھنا بی بی دیکھنا, انداز سوالی کا ہے, لہجہ حسین کا ہے, کہیں اکبر مانگنے تو نہیں آ گیا. ہائے اللہ اکبر. کہا جب یہ کہا, لکھا دائی فضہ نے پردہ ہٹایا, ایسے گری جیسے کسی نے دھکا دیا ہو. کہا بی بی مانگنے نہیں, ہاتھ پکڑ کے ساتھ لایا. واسادارو حسین اندر آئے, بی بی نے پوچھا کس کے لیے مانگتے ہو؟ کہا اللہ کے لیے مانگتا ہوں. بالکل مختصر کرتے ہوئے لکھا حسین سے کہا اللہ کے لیے, تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا ہماری امانت اللہ کے لیے ہے, مگر میں ہوں علی کی بیٹی, امانت ایسے لوٹاؤں گی جیسے لی تھی. پہلے اس کی ماں کو بلوائے, 84 بیبیاں خیمے میں ماتم کر رہی تھی. پھر علی اکبر کی ماں کو بلایا گیا, ساتھ میں مصلی پہ زمین پہ ماں بیٹھی, ساتھ ہی سیدہ زینب بیٹھی. کہا علی اکبر میری گودی میں لیٹ جا. علی اکبر نے سر پھپھی کی آغوش میں رکھا,
بند کھولنا. جب بند کھولنا تو کہا جو دادی کی ہم شکل ہے نا, اس نے روضہ رسول پہ بیٹھ کے کہا تھا جب اکبر جانے لگے تو میری طرف سے سینے پہ بوسہ لینا. کہنا یہ میں دکھنے والی بہن کا بوسہ, یہ دادی کا بوسہ, یہ رسول کا بوسہ. عزادارہ رسم محبتیں ہو گئی. علی اکبر سوار ہوئے, میدان میں جانے لگے, خیمے سے نکلے. لکھا پیچھے 84 بیوی ایسے نکلی جیسے پرندے نکلتے ہیں اور 40 خیموں میں پھیل گئی. امام سے پوچھا گیا, کہا پھپھی نے کہا تھا علی اکبر کی شہادت سخت ہے, میرے بھائی پر نظر رکھنا, ایسا نہ ہو کہ حسین پاک کو کچھ ہو جائے. رسول لکھا ادھر علی اکبر 20 قدم نہیں چلے کہ اچانک آواز آئی جیسے کوئی ساتھ بھاگ رہا ہے. پلٹ کے دیکھا, پہچانا نہیں, کیونکہ ایک بوڑھا آدمی ننگے پاؤں, امامہ کھلا تھا, سفید بال ہوا میں لہرا رہے, دل پہ ہاتھ رکھا تھا, کمر جھکی ہوئی, یوں ساتھ بھاگتے آ رہا تھا. اچانک پہچانا, اتر کر گھوڑے سے گلے لگایا, ہائے بابا حسین, ارے مجھ سے وعدہ تو کر لیا تھا, یہ آپ کیا کر رہے؟ حسین نے فرمایا میں نہیں آ رہا, یہ باپ کا دل ہے جو کھینچے نظر آ رہا, کھینچے آ رہا ہے. بس عزادارو, ادھر علی اکبر گھوڑے سے گرا, ادھر حسین پاک جیسا صابر زمین پہ بیٹھ گیا. لکھا حسین کو کربلا نظر نہیں آ رہی تھی. لکھا حسین پاک نے کوہنیوں کے بل علی اکبر کی طرف چلنا شروع کیا. شہزادے نے دیکھا بوڑھا باپ ہے. شہزادے نے کہا ایک مرتبہ بابا میں ادھر ہوں. بیٹے کی آواز سنی, حسین نے ہاتھ لگایا, علی اکبر کے قریب آئے, آ کے ایک مرتبہ کہا پتا چلا بیٹا حیات میں ہے, جلدی کرو. وہ 16 قدم کے فاصلے پہ ماں دیکھ رہی ہے, وہ کہہ رہی آخری سانس میری گودی میں لینا. عزادارو آخری جملہ سن لینا. لکھا علی اکبر نے جو ہی یہ کہا نا کہ ماں دیکھ رہی ہے, ماں دیکھ رہی, حسین نے کہا پھوپھی دیکھ رہی ہے. لکھا روایت میں علی اکبر نے کہا بابا اچھا آپ کی بہنیں دیکھیں, میری ماں دیکھے تو میری جو